عزیزوں، پچھلے اتوار ہم نے بائبل مقدس میں سے ایک زبور 19 کا اقتباس پڑھا اور اس میں سے ہم ٹاپک سیکھ رہے تھے خدا کی عظمت اور انسانی رویہ، دا میجسٹی آف گاڈ اینڈ ہیومن ایٹیٹیوڈ، کیونکہ بہت سارے لوگ غیر حاضر تھے۔ آئیے ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے پچھلے حصے کے چند الفاظ دہراؤں گا اور اس کے بعد آج اس کے دوسرے حصے پہ غور کریں گے۔ زبور 19 اور اس کی پہلی آیت سے خداوند کے کلام میں سے تلاوت سماعت فرمائیں گے، اور اس زبور کو پڑھنے کے لیے میں خدا کے حضور اس سعادت کو حاصل کروں گا۔ لکھا ہے میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانے سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے۔ وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے، اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، ندان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شرین ہے۔ نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے۔ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے۔ میرے عزیزوں، بائبل مقدس کا یہ اقتباس جو آپ سب کے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ زبور 19 میں سے لیا گیا ہے۔ زبور 19 میں 3 حصے ہیں اس زبور کے۔ اس کا پہلا حصہ اس حوالے سے بیان کرتا ہے کہ خدا نے اپنی عظمت اور اپنے وجود کا اظہار انسانوں پر جس طور سے پہلی دفعہ کیا ہے وہ ہے فطرت کی کتاب، یا جسے عام مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 6 آیات تک فطرت کی کتاب کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ فطرت کی کتاب کیا ہے؟ اسے عام مکاشفہ بھی کہا جاتا ہے۔ عام مکاشفے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنی قدرت، اپنے فرمان، محبت، راستی اور جلال میں اپنی فطرت کا اظہار جس طور سے کرتا ہے اسے مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر خدا اپنا وجود انسان پہ خود ظاہر نہ کرتا تو کوئی بھی شخص خدا کو نہیں جان سکتا تھا اور نہ جان سکتا ہے، لیکن ہم شکر گزار ہیں خدا نے اپنا آپ ہم پر ظاہر کیا ہے تاکہ ہم اسے جان سکیں اور ہم نور میں چل سکیں تاکہ ٹھوکر نہ کھائیں۔ اور عزیزو، عام مکاشفہ یا فطرت کی کتاب کے 3 تصورات ہیں۔ پہلا تصور یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، اور انسان کے باطن میں، انسان کے اندر چونکہ خدا کی صورت اور شبیہ موجود ہے، اس کا عکس موجود ہے،
اس لیے خدا نے اپنا اظہار انسان کے باطن میں آلریڈی رکھا ہوا ہے، اور ہمارے اندر ایک آواز ہے جو ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کراتی ہے۔ اگرچہ گناہ کی وجہ سے ہم نے اپنے ضمیر کی آواز کو داغدار کر لیا ہے، تو بھی ہمیں خدا کی بہت ساری استعدادوں کی اور خدا کے وجود کے حوالے سے اور اس کی خوبیوں کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کی آگاہی ہے۔ ہمارے اندر ضمیر بولتا ہے جب کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا اندر ایک آہٹ ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ اور امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے جو اس کے تمام اندرونی حال کو دریافت کرتا ہے۔ آدمی کا ضمیر کیا ہے جی؟ خداوند کا چراغ ہے، اندر ایک آواز ہے۔ ضمیر اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انسان کو کسی ماہر کاریگر نے بنایا ہے اور اس کے بعد اس میں اپنی چھاپ ثبت کر دی ہے۔ اور میں جب اس کو غور کر رہا تھا کہ ماہی کاریگر نے بنا کر اپنی چھاپ ہمارے اندر رکھی ہے، تو اس کے میننگ مجھے اور واضح یہ بھی ملے کہ جیسے بھائی ندیم نے نئے سال کی عبادت میں رات کے وقت میسج دیا تھا کہ جب کوئی شخص کوئی چیز بناتا ہے، کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے، تو وہ اس کے اوپر اپنی مہر لگاتی ہے، اپنی کمپنی کا نام لکھتی ہے، اور پھر اس کمپنی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں یہ میڈ ان چائنا ہے، یہ میڈ ان پاکستان ہے۔ ہمارے اندر ایک چھاپ لگی ہوئی ہے، ہمارے دل پر ایک مہر کی گئی ہے، اور وہ مہر یہ ہے میڈ ان جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح میں بنا ہوا، یسوع مسیح میں بنایا گیا۔ ہمیں خدا کی صورت اور شبیہ میں بنایا گیا ہے اور ہمارے اندر یسوع کی چھاپ ہے، لیکن ہم اسے داغدار کر چکے ہیں کیونکہ ہم نے خدا کی حکم عدولی کی باغ عدن کے اندر۔ اور پھر بھی جب ہم اپنی اصل کی طرف پھرتے ہیں، خدا کی طرف رخ کرتے ہیں، تو خدا ہمیں سکون دیتا ہے کیونکہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ اس لیے جب خدا کی طرف رخ کرتے ہیں تو ساری بے چینی ختم ہو جاتی ہے اور اطمینان ہمارے اندر بھر جاتا ہے۔ دوسرا تصور مکاشفہ کا یہ ہے کہ خدا زندگی کا خالق ہے اور اس سارے نظام کو سنبھالنے والا ہے۔ یہ کائنات ہرگز ایٹموں کے ٹکراؤ کی وجہ سے نہیں بنی، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا حادثاتی طور پر بن گئی ہے۔ دنیا حادثاتی طور پر ایٹموں کے ٹکراؤ کی وجہ سے نہیں بنی، بلکہ اس کائنات کو باقاعدہ طور پر ایک مافوق الفطرت ہستی نے بنایا ہے۔ اس کائنات کی کتاب میں، اس فطرت کی کتاب میں الفاظ تو نہیں لکھے ہوئے، تو بھی اس میں ایک کہانی پوشیدہ ہے۔ سورج، چاند، ستارے، پرندے، جانور، حشرات، پہاڑ، کھیت، دریا اور درخت، پھول اور پھل، اور آخر میں انسان جو اپنی تمام تر حیران کن قوتوں کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ کسی حیرت انگیز شخصیت نے ان کو بنایا اور سنبھالا ہوا ہے، اور وہ حیرت انگیز شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ میرا اور آپ کا آسمانی باپ ہمارا خدا ہے، جس نے ان ساری چیزوں کو کریٹ کیا ہے، جس نے ان ساری چیزوں کو اپنے منہ کے دم سے بنایا ہوا ہے، اور اس نے ان تمام چیزوں کو بنا کر ہمیں اس بات کا پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی پرستش اور عبادت کے لائق ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، بلکہ خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، میرا اور آپ کا خدا ہے، صرف اسی کو سجدہ واجب ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے زبور 19 اس کی آیت نمبر 1-6 میں وہ کہتا ہے آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے، دن سے دن بات کرتا ہے، رات کو رات حکمت سکھاتی ہے، نہ بولنا ہے نہ کلام، پھر بھی ان کا سر ساری زمین پر سنائی دیتا ہے۔ یعنی ہم سے پہلے وائس، ہم سے پہلے مناد یہ کائنات ہے، وہ گواہی دے رہی ہے کہ اگر کوئی پرستش کے لائق ہے وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ مکاشفہ کا، عام مکاشفہ کا، جنرل ریویلیشن کا، فطرت کا تیسرا تصور یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی عروج و زوال ہے بادشاہوں کا، اور سلطنتیں تبدیل ہوتی ہیں، حاکم بدلتا ہے، کوئی دوسرا حاکم آتا ہے، یہ بھی سب حادثاتی طور پر نہیں ہے،
بلکہ اس کائنات کی ایک اخلاقی ترتیب ہے، اور خدا فیصلہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سرفراز کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے پست کر دیتا ہے۔ 430 برس قوم بنی اسرائیل ملک مصر کے اندر غلامی کی حالت میں رہی ہے، اور مصری قوم یہ سمجھتی رہی ہے کہ ہم سر بلند ہیں، اور یہ سر بلندی ہماری قوت کی وجہ سے ہے، اور یہ مفتوح قوم ہے، یہ پست قوم ہے، اس لیے ہم نے ان سے صرف اینٹیں بنوانی ہے اور ہم نے ان سے کچھ نہیں کروانا، یہ ہمارے غلام ہیں اور یہ ہمارے بچوں کی خدمت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، شہر ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے۔ لیکن وہ یہ نہ جانتے تھے کہ زبور 75 میں اس نے فرمایا ہے، سرفرازی نہ مشرق سے آتی ہے، نہ مغرب سے، نہ جنوب سے آتی ہے، بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے، وہ کسی کو پست کر دیتا ہے اور کسی کو سرفراز کر دیتا ہے۔ اور امثال 10:22 میں لکھا ہے، خداوند کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ اور پھر دوسرا کرنتھیوں 9:8 آیت میں رقم ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے کہ تم کو ہمیشہ ہر اچھی چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ خدا برکتیں اور سرفرازیاں دیتا ہے تاکہ ہم اپنی ساری چیزوں کو نیک کاموں میں استعمال کر سکیں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے، بس خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو اور وہ وقت پر تمہیں سر بلند کرے گا۔ عام مکاشفہ کا مطلب یہ ہے، فطرت کی کتاب اس بات کا بیان کرتی ہے کہ خدا اپنے آپ کو عام طریقوں میں بطور سرگرم ایکٹیو شخصیت، تمام آدمیوں میں صورت و شبیہ، زندگی کا خالق، حقیقت ترتیب کو قائم رکھنے والا اور تاریخ کے اخلاقی ڈھانچے کا ضامن ظاہر کر رہا ہے، اگرچہ ساری نشانیاں زوردار طریقے سے گواہی دے رہی ہیں کہ خدا ہی خداوند ہے اور اسے سجدہ کیا جائے اور اس کی پرستش کی جائے، تو بھی انسانوں نے حق کو ناراستی سے دبائے رکھا اور خدا کے جلال کو فانی کیڑے مکوڑوں کی جلال اور ان کی صورت پہ ڈال دیا۔ لوگوں نے بت بنا لیے اور ان کی پرستش کی اور خدا کے حضور نافرمانی کی۔ یہ ان کا منفی رویہ ہے جس کا بیان رومیو پہلا باب میں کیا گیا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ خدا نے کائنات میں اپنا اظہار کیا، لیکن انسانوں نے منفی طریقے سے اس کا کیسا جواب دیا اور پھر خدا نے ان کے اوپر کیا اثر چھوڑا۔ آئیے پڑھتے ہیں رومیو پہلا باب، بڑے غور سے سنیے گا۔ رومیو پہلا باب جو اوپر نیچے موجود ہیں، غور سے سنیے گا، یہ بڑی خاص باتیں ہیں اور بڑی سٹرگل کر کے، بڑی کوشش کر کے ہم اس جگہ تک پہنچتے ہیں تاکہ ہم کلام سن سکیں۔ لکھا ہے پہلا باب 18ویں آیت، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ حق کو کس سے دبایا جی؟ ناراستی سے، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، جو کچھ خدا کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے وہ ہمارے اندر، ہمارے ضمیر میں ظاہر ہے، بتایا گیا ہے۔ لیکن آگے رقم ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کیا کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں، یعنی اس کی اصلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ اس لیے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ رہائی خدا نے دی، بحر قزم دو ٹکڑے خدا نے کیا، آفت مصر میں خدا نے نازل کی۔ تب بھی موسیٰ جب پہاڑ پر گیا اور 40 دن اور 40 رات کے لیے وہ اوپر تھا تو نیچے قوم نے بچڑا بنا لیا اور انہوں نے خدا کے جلال کو انسانی پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا اور کہتے ہیں اس بچڑے نے ہمیں رہائی دی ہے، حالانکہ رہائی دینے والا تو خدا ہے، اور وہ اسے بھول بیٹھے۔
یہ انسان کا منفی رویہ ہے کہ خدا نے اپنا آپ ظاہر کیا لیکن ہم نے اس کو نظر انداز کیا اور اپنے طور پر اپنے سوچ کے مطابق اپنے تصور کے مطابق ہم نے خدا کی صورت کو بنا ڈالا۔ آگے رقم ہے، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا۔ جب کسی نے آواز نہیں سنی تو خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں کیا کیا؟ چھوڑ دیا ناپاکی میں، تاکہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بانسبت اس خالق کے جو اول تک محمود ہے۔ آمین۔ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبع کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلہ پایا۔ عزیزوں میں بتاتا چلوں، یہ تو تصویر کا وہ رخ ہے جو پیچھے گزرا ہے اور گزر رہا ہے، لیکن آج کے دور میں جو گناہ ہے، بدی ہے، وہ ڈیجیٹل ترقی کی وجہ سے ڈیجیٹل بھی ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں اینڈرائیڈ فون، موبائل فون، اس کے اوپر بہت ساری ایسی تصاویر، ایسی ویڈیوز، ایسی چیزیں آتی ہیں جنہیں دیکھ کر ہماری خواہشات، ہمارا ذہن خدا سے پھٹک جاتا ہے، ہم کچھ اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور ناپاکی کی قید میں چلے جاتے ہیں۔ جو بائبل مقدس کو سن رہے ہیں بڑی توجہ سے، وہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ لیکن آئیے کاش ہم خدا سے یہ دعا کریں کہ خداوند میری آنکھیں صرف تیری شریعت کے عجائب دیکھیں، خداوند میرے کان صرف تیری آواز کو سنیں۔ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو یقین کیجئے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خدا آسمان پہ رہتا ہے، ہم یہ کہیں گے خدا ہمارے اندر رہتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے ابھی میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر میں تمہارے اندر ہوں گا۔ اور آگے رقم ہے، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ کیا کریں؟ نالائق حرکتیں کریں۔ اور نالائق حرکتیں کیا ہیں؟ بس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے، اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان ہو گئے۔ بدیوں کے بانی بھی ہو گئے اور ماں باپ کے نافرمان بھی ہو گئے۔ اور آگے رقم ہے، بے وقوف، عہد شکن، وعدہ کرتے اور توڑ دیتے، خدا سے کہتے ہم یہ کریں گے اور بعد میں کہتے نہیں میں نے مذاق کیا تھا۔ ارے خدا کے ساتھ مذاق نہیں کیا جا سکتا، لکھا ہے جب تو خدا کے ذر منت مانے اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے کے سامنے تو کہے کہ بھول چوک ہو گئی، تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور اسے ادا نہ کرے۔ اس لیے خدا کے ساتھ کبھی بھی عہد شکنی نہیں کرنی، کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ کبھی اپنا عہد نہیں توڑا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے وعدوں میں وفادار ہے۔ ہاللیلویا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ 400 برس کے بعد جب موسیٰ کو خدا کا جلال پہاڑی پر نظر آیا تو اس نے پوچھا تو کون ہے؟ تو جواب یہ آیا میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ اور میں غور کرنے لگا کہ بندے یہ تینوں زمین پہ موجود نہیں تھے، لیکن خدا نے ان تینوں کا نام لیا، ان بزرگوں کا۔ 400 برس کے بعد خدا موسیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہوں۔ خدا نے ایسا کیوں کہا؟ تو وجہ مجھے یہ سمجھ میں آئی، خدا موسیٰ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ قوم آپس میں باتیں کر رہی ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی، خدا ہمیں بھول گیا ہے۔ جا انہیں بتا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ جو میں نے وعدے کیے تھے کہ میں تمہاری نسل کو نہ بھولوں گا، اگرچہ وقت گزر گیا ہے،
وقت طویل ہو چکا ہے، تو بھی میں وفادار خدا ہوں، میں اپنے لوگوں کے بچوں کو نہیں بھولا، میں فیتھفل ہوں، جاؤ انہیں پیغام دے کہ وفادار خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ سو خدا فیتھفل ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ وفادار رہتا ہے، لیکن ہم خدا کے ساتھ شاید ہی وفادار رہیں۔ ہم خدا سے کہتے ہیں ہم تیری خدمت کریں گے، کئی جب بیمار ہوتے ہیں دعائیں کرواتے ہیں، کہتے ہیں خداوند ایک دفعہ اٹھا دے پاسٹر صاحب، ہم چرچ میں خدا کی خدمت کریں گے، اور خدا اٹھا دیتا ہے، لیکن وہ اپنا وعدہ بھول جاتے ہیں۔ لیکن آئیے اپنے وعدوں کو یاد کیجئے، ان وعدوں کو نبھائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے حق کو ناراستی کے ساتھ دبایا ہو اور خدا کے حکموں کی حکم عدولیاں کی ہو۔ آگے رقم ہے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں، ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نافقت آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں، بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ نہ صرف آپ ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ جو بندہ خود بدی میں گرفتار ہوگا وہ چاہے گا میرا بھائی بھی میرے جیسا ہو جائے، جو خود خدا سے دور ہوگا وہ کہے گا میرا بھائی بھی میرے جیسا ہو جائے، میرا رشتہ دار بھی میرے جیسا ہو جائے۔ لیکن جو خداوند کے ساتھ چلتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے یسوع مجھے مل گیا، دوسروں کو بھی مل جائے۔ اس لیے سامری عورت نے اپنا گڑھا چھوڑا اور شہر میں جا کے کہتی ہے میں نے یسوع کو دیکھ لیا ہے، میں نے یسوع کو مل لیا ہے، اب تمہاری باری ہے، آؤ وہ کنویں پر بیٹھا ہوا ہے، تم بھی اس سے ملاقات کر لو۔ عزیزو، زبور 19 اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں بتایا گیا ہے خدا نے فطرت کی کتاب میں اپنا اظہار کیا ہے، یعنی عام مکاشفہ۔ اس کی آواز زوردار ہے، روز وقت پہ سورج نکلتا ہے، وقت پہ غروب ہو جاتا ہے، اس کی آواز کے اندر دم ہے، لیکن ہم اس سارے نظام کو دیکھ کر بھی خدا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے اندر اس کی آواز ہے، پھر بھی ہم اس کی آواز اپنے ضمیر میں نہیں سنتے، اس کو دبا دیتے ہیں۔ لیکن آج میرا آپ کو یہ پیغام ہے، آئیے خدا کے روح کی آواز کو سنیے۔ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے، روح جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے، لیکن اگر ہم روح کی ہدایت سے چلے تو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ دوسری کتاب ہے بک آف لا، بک آف اسکرپچر، جس کے اوپر اگلے سنڈے ہم غور کریں گے، اور اس کے بعد ہیومن ایٹیٹیوڈ، جو پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کے اوپر اس کے تیسرے حصے پہ غور کریں گے۔ لیکن آج چونکہ پاک عشاء بھی ہے، آج سے ہم نوجوانوں